وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی جلالا واکراما لنبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، کل جن آیات کی تفسیر ہم نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ایک آیت کریمہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے ایک روایت کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نجران کے نصارہ اور مدینے کے یہود اس بات سے پر امید تھے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے تو وہ ان کی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم نازل فرمایا، تحویل قبلہ کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد یہود اور نصارہ ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع کرو۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بعد والی آیات مبارکہ میں اور اس کے بعد والے رکوع میں بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر جو نعمتیں فرمائی تھیں اور کس طرح سے اللہ نے ان کے اوپر عظیم نعمتیں فرمائی تھی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا تھا، اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو سارے عالموں پر فضیلت دی تھی۔ اس وقت میں جو اقوام عالم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری اقوام پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بعد والی جو آیت کریمہ ہیں، ابھی جن کے بارے میں نے کہا کہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، قبلے کے تعلق سے جو بات پیش ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کو یاد دلایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بعد والی آیت میں فرما رہا ہے کہ واتقوا یومن، اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے گا کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی تاوان قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعة، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، ان دو آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلی آیت میں ان کو ان کے اوپر عطا کردہ نعمتوں کو یاد دلایا، اور دوسری آیت میں ڈرنے کا حکم فرمایا، آخرت کے دن سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ان دو آیت کریمہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکر جمیل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور آپ یاد کیجئے گا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو مکمل کیا تو اللہ نے فرمایا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال من ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا اے میرے رب میری ذریت کو بھی بنا، تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا جو عہد ہے وہ جو ہے وہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔
اس آیت کریمہ پہ غور فرمائیے کہ دونوں آیت اس رکوع میں دونوں آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ یہود و نصارہ کو پتہ چلے کہ جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے میں بڑا فخر سمجھتے تھے. نصارہ بھی سمجھتے کہ ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کو بڑا فخر حاصل ہے. یہود بھی سمجھتے کہ وہ بنی اسرائیل ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی نسبت ہے، یہ ان کے لیے بڑا فخر اور بڑا شرف کی بات، بڑی شرف کی بات ہے. جب ان دونوں اقوام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا بڑے شرف کی بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ جس قبلے کی طرف میں نے مسلمانوں کو تحویل کیا ہے اور جس قبلے کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ قبلہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو ہے تعمیر فرمائی تھی سابقہ بنیادوں پر. تو جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا قبلہ بنایا تھا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو یقیناً ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونا چاہیے، ان کے متبع ہونا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکر جمیل کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہونے میں شرف ہے، فخر ہے، تو پھر ان کے قبلے کی طرف بھی جو ہے اگر میں نے مسلمانوں کو ادھر متوجہ کیا ہے نمازوں میں رخ کرنے کے لیے اور کعبہ معظمہ کو اگر قبلہ بنایا ہے تو تمہیں جو ہے اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو حضرات گرامی ان آیات کا آپسی تعلق اور آپسی ارتباط یہ تھا. پھر اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے. فَأَتَمَّهُنْ بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو مکمل فرمایا. حضرات محترم، یہ کلمات کیا تھے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کو پورا کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم فرمایا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 10 کلمات تھے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ ان کو مکمل کرے. وہ 10 کلمات میں کیا چیزیں تھیں؟ روایتوں میں آتا ہے، مختلف روایتوں میں اس حوالے سے کہا گیا ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. کیا ہیں؟ مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، انگلیوں کے جوڑوں میں دھونا، اور بغل کے بال نکالنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، موڑنا اور استنجا کرنا. مسلم شریف کی روایت کے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 10ویں جو چیز ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، البتہ وہ کلی کرنا ہے. حضرات محترم، اس حدیث پاک پہ غور فرمائیے کہ یہ حدیث پاک میں جن کلمات اور جن سنتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تقریباً 10 سنتیں ہیں. ان کو مکمل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا. ان 10 چیزوں میں 5 چیزوں کا تعلق سر سے ہے اور یہ پورے حصے سے ہے، اور باقی 5 کا تعلق باقی مکمل جسم سے ہے. تو 5 چیزیں کیا سر سے متعلق کیا کیا چیزیں؟ مونچھیں کم کرنا ہے، داڑھی بڑھانا ہے، مسواک کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اسی طرح سے جسم کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہوئی ہیں، بغل کے بال نکالنا ہے، زیر ناف بال نکالنا، استنجا کرنا ہے. ان سارے چیزوں پہ آپ غور فرمائیے کہ ان 10 چیزوں کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں جو حدیث پاک میں وارد ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ ان کو کریں، یہ سنت ہے، ان کو کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا، اور بھی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ روایتیں ہیں. وہ جملہ 10 چیزیں تھیں، بھی کلمات سے مراد 10 کلمات تھے.
جیسا کہ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات محترم، آپ اس روایت میں غور کیجئے، 10 چیزوں میں 5 کا تعلق یہ مکمل سر سے ہے، اس حصے سے ہے، اور 5 کا تعلق مکمل جسم سے ہے، اور مکمل چیزیں تقریباً صفائی سے متعلق ہیں، طہارت سے متعلق ہیں، نظافت سے متعلق ہیں، اور بعض راوی فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مناسک حج کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا۔ تو اس میں اکثر کا تعلق نظافت سے ہے، پاکی سے ہے، طہارت سے ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، اس کے معنی کو جان کر قرآن کریم کے احکامات کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں کن کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور جب بھی کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو یہ سنتیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ بھی اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے، جاننا کتنا ضروری ہے، صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں، صرف بندے مومن کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے قرآن کو پڑھ کر قرآن پہ عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں صحت مند رہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ ہیلتھ کے ساتھ رہے، ہیلتھی رہے، اس کا جسم سارے اعراض اور سارے امراض سے پاک ہو، کوئی اسے بیماری لاحق نہ ہو جائے، کوئی اس کے اوپر آفت نہ آئے، ہر طرح کے امراض سے اگر محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم پر عمل کرے، اور سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اس سے انسان کو دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یقیناً اس کا فائدہ مسلمان کے لیے آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ آج کے ماحول کو دیکھیے آپ، آج جو دنیا میں وبا چل رہی ہے، کرونا وائرس، اس حوالے سے سارے ماہرین طب اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، بار بار ہاتھ دھونا چاہیے، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے، تاکہ اگر اتفاق سے کوئی بھی اگر وائرس اگر لگا ہو کہیں جانے میں، کہیں آنے میں، کسی چیز کو پکڑنے میں، تو جو ہے بار بار ہاتھ دھونے سے تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ تک، بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنی دیر تک اپنے ہاتھ کو مختلف طرح سے دھونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے وضو کے بارے میں کہا گیا کہ وضو میں ہم جو ہے وضو کے فرائض میں ہاتھ دھونا شامل ہے، اس کے علاوہ وضو کے فرائض سے پہلے سنتوں میں بھی جو ہے گھٹوں تک ہاتھ دھونا ہے، اور انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا۔ اگر ہم وضو کی سنت ہی کو دیکھ لیں تو وضو کرنے والا یقیناً 20 سے 30 سیکنڈ تک برابر جو ہے مکمل وضو جب فرائض، سنتیں اور آداب کے ساتھ کرتا ہے تو مکمل 20-30 سیکنڈ تو یقیناً وہ اپنا ہاتھ دھونے میں وقت لگاتا ہے۔ کتنا دین اسلام کے اندر طہارت، پاکی، نظافت کے حوالے سے، پاکی حاصل کرنے کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہاں پر یہی آیا ہے کہ کتنا اپنے یہ سارے سر کے حصے کے اندر کتنی چیزوں کو پاک صاف رکھنا ہے، اور باقی جسم میں پاک صاف رکھنے کی کتنی چیزیں ہیں، یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ آج ساری دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو تھام لے، قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائے، اس پہ عمل کرنے لگ جائے۔ یقیناً جو ہے ایسے جتنے بھی امراض ہیں اور جتنی بھی عدم طہارت کی بنیاد پر جو وائرس، جو بیماریاں، جو متعدی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری دور ہو جائیں گی۔ آج دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کو پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح سے قرآن کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ قرآن کی تشریح ہے، حدیث پاک کو بھی پڑھیں، اس کے اندر سرکار کی سنتیں بیان کی گئی ہیں، جس سے انسان کو دنیا میں رہنے کا بھی طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور دنیا میں کیسے رہیں، کیسے بہتر سے بہتر رہیں معلوم ہوتا ہے۔ در حقیقت بات کیا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کو مکمل پاک صاف رہنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس طرح کے وائرس نہیں لگنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کتنا قدیم ہے، ہزاروں سال پرانا زمانہ ہے، تو قرآن کریم میں یہ بات ملتی ہے، اس کی تشریح حدیث پاک میں ملتی ہے کہ وہ 10 کلمات کیا تھے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حکم دیا تھا کہ وہ کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا۔ کیا تھے وہ؟ تقریباً چیزیں نظافت، طہارت، پاکی کے حوالے سے تھی۔ تو آج جو ہے ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی ان تعلیمات کو اپنائیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یقیناً اس سے جو ہے جسم بھی محفوظ رہے گا سارے امراض سے، سارے اعراض سے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان دنیا میں خوشحال رہے گا، زندگی کے طور طریقے معلوم ہوں گے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ساری انسان کی ہدایت کے لیے اس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کی ان تعلیمات کو پڑھے۔ یقیناً اس میں انسان کے فائدے کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امتحان کو مکمل کیا۔ حضرات محترم، ان چیزوں کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیروں میں اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ وہ کلمات کیا کیا تھے۔ کلمات چونکہ جمع ہیں، کلمتن کی جمع کلمات ہے، تو مفسر نے کہا کہ 10 کلمات ہیں، اور بعض مفسر نے کہا کہ 10 نہیں بلکہ تقریباً جن کلمات کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا وہ تقریباً 30 کلمات تھے، جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہے اور سورہ احزاب میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ مومنون میں بھی ہے۔ سورہ توبہ میں جو آیتیں ہیں، جو 10 چیزیں ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ مکمل آپ 10 چیزوں کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے سورہ احزاب میں ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مکمل 10 چیزیں یہاں پر مذکور ہیں۔ اور سورہ مومنون میں جو آیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ جملہ ملا کے 30 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا۔ اور مفسر نے فرمایا کہ وہ جملہ 30 کلمات تھے، وہ 30 چیزیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا۔ حضرات محترم، ان 2 تفسیروں کے علاوہ اس کی ایک بھی تفسیر ہے کہ ابتلا کے معنی آتے ہیں امتحان کے، ابتلا کے معنی آتے ہیں آزمائش کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ غور کریں گے، ان کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھیں گے، معلوم کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کئی امتحانات اللہ نے ان کو امتحانات سے گزارا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کئی امتحانات تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس میں سے ایک وہ بھی تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت میں آپ صبر سے کام لیے، اور جیسا آپ جیسے آگ میں آپ کو وہاں پر ڈالا جانے والا تھا، اور فرشتے نے آ کر کہا، مدد کے لیے بات کہی، تو آپ نے انکار کیا، کہا کہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اسی طرح سے یہ آپ کی زندگی کا یہ ایک بڑا امتحان تھا، آپ اس میں ثابت قدم رہے، اور جب آپ بڑی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اولاد سے سرفراز کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو لے جا کر ذبح کر دیں۔ آپ اس امتحان میں بھی کامیاب اترے، اپنے بچے کو لے جا کر جب ذبح کر رہے تھے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور دمبے کو ان کی جگہ پہ رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر، ان کی سیرت کے ان امتحانات اور ان آزمائشوں کو جان کر، اپنی زندگی کے اندر بھی ایک جذبہ ایمانی کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر بھی ہمیں ایک اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی جو ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہمارے اندر اس طرح کے حرارتی ایمانی پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت پر ویسا کامل یقین ہمارے اندر بھی ہمیں اپنے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہر چیز حل ہوگی،
ہر مشکل مرحلہ آسان ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں اور بہت ساری ان کی زندگی کی آزمائشیں تھیں. اس میں سے یہ بھی سارے امتحانات اور آزمائشیں تھیں. اسی طرح سے اگر ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک اگر وسیع دائرے میں اگر ہم غور کریں آزمائش کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ آزمائش ہے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا وہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی امتحان ہے. اگر اللہ کے حکم کو ہم مانتے ہیں تو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے بھی آزمائشیں ہیں، ہمارے لیے بھی ابتلاءات ہیں، ہمارے لیے بھی امتحان ہیں. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہر حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ غور فرمائیے گا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں جب بندہ آزمائش پر مکمل اترتا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لا کر زندگی کو بالکل اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بدلہ عطا فرماتا ہے اور دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں جب آپ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان اللہ کے احکامات کو کلمات کو مکمل کیا تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی صلہ عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو آزمایا پھر یہ بشارت عطا فرمائی. تو اس سے اس آیت کریمہ سے یہ اقتباس نکلتا ہے کہ بندہ بھی اگر اللہ کی آزمائش میں مکمل اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب فرماتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لازم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے اندر جو اسرار موجود ہیں اس کو جان کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے باری تعالیٰ ساری دنیا میں جو آج کرونا وائرس کا مرض چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے انسانیت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.